بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، انگلش کلاس سیٹ جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس کے یونٹ نمبر 8 کے پارٹ 2 کے ساتھ آپ لوگوں کا ٹیچر رشید حاضر ہے۔ تو یونٹ نمبر 8 کا نام ہے سیٹلنگ دی کوئرل۔ تو آج اس یونٹ کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ تو پہلا پارٹ یعنی پارٹ 1 اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو چینل کے پلے لسٹ میں جا کر وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، جس میں میں نے اس یونٹ میں جو پہلے پوئم آ رہا ہے جس کا نام ہے اینگر، اس کا میں نے لائن بائی لائن اردو ٹرانسلیشن کیا ہوا ہے اور تشریح کیا ہوا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے پیراگراف نمبر 1 سے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، کوئرلنگ از آلویز ہارمفل۔ جھگڑا کرنا ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہارمفل نقصان دہ۔ ویئر ایز بلیسڈ آر دوز، جبکہ بابرکت وہ ہوتے ہیں، بلیسڈ بابرکت، آر دوز وہ ہوتے ہیں یعنی وہ لوگ ہوتے ہیں، ہو آر پیس میکرز جو امن قائم کرنے والے ہوتے ہیں، جو امن قائم کرتے ہیں۔ پیس میکر امن قائم کرنے والے، پیس میکر۔ اچھا، یعنی جھگڑا کرنا ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے جبکہ امن قائم رکھنے والے لوگ بابرکت ہوتے ہیں۔ حاجی عثمان واز اے وائز اولڈ مین۔ حاجی عثمان ایک دانا بوڑھا آدمی تھا۔ who lived in a little village، جو ایک چھوٹے گاؤں میں رہتا تھا، نیئر فیصل آباد، فیصل آباد کے نزدیک، جو فیصل آباد کے قریب ایک چھوٹے گاؤں میں رہتا تھا۔ دی ویلیجرس ریسپیکٹڈ ہم ویری مچ۔ گاؤں والے یا گاؤں کے لوگ اس کا بہت احترام کرتے تھے۔ ریسپیکٹڈ احترام کرتے تھے۔ فار ہز پائٹی، اس کی نیکی کی وجہ سے، پائٹی نیکی، اینڈ ساٹ ہز ایڈوائس، اور اس سے مشورہ لیتے تھے، ایڈوائس مشورہ، آن ویریس میٹرز، مختلف معاملات پر یا مختلف معاملات میں، اور مختلف معاملات میں اس سے مشورہ لیتے تھے۔ میٹرز کہتے ہیں معاملات کو۔ حاجی عثمان many times acted as a conciliator۔ حاجی عثمان اکثر ثالث بنتا تھا۔ کنسیلیٹر ثالث، صلح کرنے والا۔ ٹو سیٹل کوئرلز، جھگڑے ختم کرانے کے لیے۔ حاجی عثمان اکثر جھگڑے ختم کرانے کے لیے ثالث بنتے تھے یا صلح کرانے والا بنتے تھے۔ ون ڈے، ایک دن، حاجی عثمان واز سٹنگ آؤٹ سائڈ دی مسجد۔ حاجی عثمان مسجد کے باہر بیٹھا تھا۔ وین ہی ہارڈ اے نائس ان دا ڈسٹینس، جب اس نے دور سے شور سنا۔ وین ہی ہارڈ، جب اس نے سنا، اے نائس، ایک شور، ان دا ڈسٹینس، دور سے۔ اٹ سیمڈ لائک اے فائٹ بٹوین ٹو پیپل، یہ دو لوگوں کے درمیان لڑائی لگ رہی تھی۔ اچھا، ایز ہی اپروچڈ، جب وہ پہنچے، یعنی جب وہ وہاں پہنچے یا جب وہ وہاں قریب گیا، ہی سا، تو اس نے دیکھا، ٹو مین اینگریلی آرگوئنگ اینڈ فائٹنگ ود ایچ ادر، کہ دو آدمی غصے میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور بحث کر رہے ہیں۔ آرگوئنگ، بحث کر رہے ہیں، اور فائٹ، لڑ رہے ہیں۔ حاجی عثمان کوئکلی ریکگنائزڈ، حاجی عثمان نے جلدی سے پہچان لیا، ریکگنائزڈ، پہچان لیا، دا ٹو مین، ان دو آدمیوں کو۔ حاجی عثمان نے ان دو آدمیوں کو جلدی سے پہچان لیا۔ اچھا، ایز ہارون اینڈ سلمان، ہارون اور سلمان کے طور پر، یعنی حاجی عثمان نے فوراً ان دو آدمیوں کو ہارون اور سلمان کے طور پر پہچان لیا۔ ٹو آف ہز نیبرس،
کہ وہ اس کے دو پڑوسی ہیں، نیبرز ہو پڑوسی۔ اچھا، تو یہاں پہ وائل ریڈنگ کویسچن ہے، یعنی وائی ڈیڈ دا ولیجرز ریسپیکٹڈ حاجی عثمان، گاؤں والے حاجی عثمان کا احترام کیوں کرتے تھے؟ تو اس کا آنسر ہوگا دی ولیجرز ریسپیکٹڈ حاجی عثمان، گاؤں والے حاجی عثمان کا احترام کرتے تھے، بیکاز ہی واز اے پائس مین، کیونکہ وہ ایک پرہیزگار انسان تھے، پائس پرہیزگار یا نیک۔ اچھا، پیراگراف نمبر 2، آن سینگ حاجی عثمان، حاجی عثمان کو دیکھ کر ون آف دی ولیجر سیڈ ٹو ہیم، ایک گاؤں والے نے ان سے کہا، حاجی صاحب دیز مین ہیو اے ڈسپیوٹ بٹوین دیم، ان دو آدمیوں کے درمیان میں جھگڑا ہے، ڈسپیوٹ جھگڑا۔ سلمان ہیز ایکسیڈنٹلی ڈسٹرائیڈ، سلمان نے غلطی سے تباہ کر دی ہے، سم آف ہارونز کراپس، ہارون کی کچھ فصلیں، بائی ڈرائیونگ ہز ٹریکٹر تھرو ہارونز فیلڈس، ہارون کے کھیتوں میں اپنا ٹریکٹر چلا کر، یعنی سلمان نے غلطی سے ہارون کے کھیتوں میں اپنا ٹریکٹر چلا کر ہارون کی کچھ فصلیں تباہ کر دی ہے۔ فیلڈس کہتے ہیں کھیتوں کو۔ ناؤ بوتھ آر فائٹنگ اینڈ آر گوئنگ، اب دونوں لڑ رہے ہیں اور بحث کر رہے ہیں۔ ایچ آف دیم بلیمز دا ادر، دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، بلیم الزام لگانا۔ پلیز حاجی صاحب، براہ کرم حاجی صاحب، ڈو سم تھنگ ٹو اینڈ دیئر کوئرل، ان کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے کچھ کرے، ادروائز دیئر مائٹ بی بلڈ شیڈ، ورنہ خون خرابہ ہو سکتا ہے، ادروائز ورنہ، بلڈ شیڈ خون خرابہ۔ حاجی عثمان نیو، حاجی عثمان جانتا تھا، دیٹ ان آرڈر ٹو بی جسٹ، کہ انصاف کرنے کے لیے، ہی ووڈ ہیو ٹو لسن ٹو دیم بوتھ ان ٹرن، اسے دونوں کو باری باری سننا ہوگا، ان ٹرن باری باری، لسن سننا، اونلی دین تب ہی کوڈ ارائیو ایٹ اے فیئر پوائنٹ، وہ درست فیصلہ کر سکتا تھا۔ ارائیو ایٹ اے فیئر پوائنٹ کے معنی ہے درست فیصلہ کرنا۔ ہی انسٹرکٹیڈ سلمان ٹو اسٹے کوائٹ، اس نے سلمان کو خاموش رہنے کی ہدایت کی، انسٹرکٹیڈ ہو ہدایت کی، کوائٹ ہو خاموش، اسٹے کوائٹ ہو خاموش رہنا۔ وائل ہارون ایکسپریسڈ ہیز گریوینس، جبکہ ہارون نے اپنی شکایت بیان کی، ایکسپریسڈ بیان کی، گریوینس شکایت۔ ہی دین آسکڈ ہارون ٹو ایکسپلین دا میٹر ٹروتھفلی، اس کے بعد اس نے ہارون سے معاملے کو سچ سچ بیان کرنے کو کہا، ٹروتھفلی سچ سچ۔ اچھا، تو یہاں پہ پھر ہے وائل ریڈنگ کویسچن ہے، وٹ ڈیڈ حاجی عثمان ڈو ٹو بی جسٹ، یعنی حاجی عثمان نے انصاف کرنے کے لیے کیا، تو اس کا آنسر ہوگا ہی لیسنڈ دیم بوتھ ان ٹرن، یعنی اس نے دونوں کو باری باری سنا، اس نے دونوں کی بات الگ الگ سنی۔ پیراگراف نمبر 3، ہارون بیگن ٹو ایکسپلین دا میٹر، ہارون معاملہ بیان کرنے لگا، آئی ایم اے ویری ہارڈ ورکنگ فارمر، میں بہت محنتی کسان ہوں، ہارڈ ورکنگ محنتی۔ حاجی صاحب، آئی پلو مائی لینڈ ان دا اسکارچنگ سن، میں تپتی ہوئی دھوپ میں اپنی زمین میں ہل چلاتا ہوں، پلو ہل چلاتا ہو، لینڈ زمین، اسکارچنگ تپتی ہوئی، سن دھوپ، دا ہول ڈے سارا دن۔ آئی ہیو اے فیملی ٹو سپورٹ، میرا خاندان ہے، ٹو سپورٹ جس کی کفالت کرنی ہوتی ہے، اینڈ اٹ از فار دیم، اور یہ ان کے لیے ہوتا ہے، دیٹ آئی ورک سو ہارڈ آل دا ایئر، کہ میں سارا سال اتنی سخت محنت کرتا ہوں۔ بٹ ٹوڈے، لیکن آج، سلمان ہیز رن ہز ٹریکٹر اوور مائی فیلڈس، سلمان نے میرا کھیت ٹریکٹر سے رون دیا ہے، اینڈ ڈسٹرائیڈ اے لارج پورشن آف مائی کراپس، اور میری فصل کا بڑا حصہ تباہ کر دیا، ڈسٹرائیڈ تباہ کر دیا، لارج بڑا، پورشن حصہ، کراپس
فصل. نو اب آئی وانٹ ہیم ٹو پے فار مائی لاس. میں چاہتا ہوں کہ وہ میرا نقصان کی ادائیگی کرے. پیراگراف نمبر 4. حاجی عثمان دین ٹرنڈ ہز فیس ٹورڈز سلمان. پھر حاجی صاحب نے اپنا منہ سلمان کی طرف موڑ دیا. اینڈ آسکڈ ہیم ٹو ایکسپلین ہز سائڈ. اور اس سے اپنی بات بیان کرنے کو کہا. سلمان بیگن ٹو سے. سلمان کہنے لگا. I am also a hard and honest worker. میں بھی محنتی اور ایماندار مزدور ہوں. آنیسٹ ہو ایماندار. حاجی صاحب. I use my tractor to plow fields. میں کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے اپنا ٹریکٹر استعمال کرتا ہوں. For some of the land holders in this village. اس گاؤں کے کچھ زمینداروں کے لیے. For a wage مزدوری پر. ویج مزدوری یعنی میں اس گاؤں کے کچھ زمینداروں کے لیے کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے مزدوری پر اپنا ٹریکٹر استعمال کرتا ہوں. آئی یوز دا روڈ. میں اس سڑک کو استعمال کرتا ہوں. دیٹ رنس تھرو ہارونس فیلڈس. جو ہارون کے کھیتوں میں سے گزرتا ہے. موسٹ آفن ہز شیپ کم آن دی روڈ. اکثر اس کی جو بیڑے ہے سڑک پر آ جاتی ہے. ایز ہی لیوز دیم انگارڈیڈ. کیونکہ وہ انہیں بغیر نگرانی کے چھوڑ دیتا ہے. انگارڈیڈ ہو بغیر نگرانی کے. آئی ہیو آفن کمپلین ٹو ہیم. میں اسے اکثر شکایت کر چکا ہوں. دیٹ آئی ہیو مینی ٹائمس میسڈ. کہ میں نے بہت دفعہ بچایا ہے. ہیٹنگ ہز اینیملز. اس کے جانوروں کو مارنے سے. ہی شوڈ ہیو بین مور کیئرفل آف ہز ہارڈ. وہ اپنے ریوڑ کے بارے میں مزید محتاط ہونا چاہیے تھا. ہارڈ ریوڑ. سینس دا روڈ از فار ایوری ون. چونکہ سڑک ہر کسی کے لیے ہوتا ہے یعنی سڑک پر ہر کوئی چلتا ہے. ٹوڈے آج. وائل آئی واز ڈرائیونگ مائی ٹریکٹر آن دس روڈ. جب میں اسی سڑک پر ٹریکٹر چلا رہا تھا. سم آف ہارون شیپ. تو ہارون کی کچھ بیڑے سڈنلی کیم رننگ آن دا روڈ. اچانک سڑک پر بھاگتی ہوئی آ گئی. ان وری. پریشانی میں. آئی اسٹیئرڈ انٹو ہارونس فیلڈس. میں نے ٹریکٹر ہارون کے کھیت میں گھسا دیا. ٹو اوائڈ ہیٹنگ دا اینیملس. جانوروں کو مارنے سے بچانے کے لیے. اوائڈ بچانا. ہیٹنگ مارنا. اینڈ اسمیشڈ مائی ٹریکٹر انٹو اے وال. اور اپنے ٹریکٹر کو دیوار سے ٹکرا گیا. اسمیشڈ ٹکرا گیا. اٹ از ہیویلی ڈیمیجڈ ناؤ. اب یہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے. ڈیمیجڈ خراب ہو گیا ہے. اینڈ نیڈس ٹو بی ریپیئرڈ. اور اس کی مرمت تو ضروری ہے. اٹ از ہارونز فالٹ. یہ ہارون کی غلطی ہے. دیٹ ہی ڈیڈ ناٹ اسٹاپ ہز شیپ. کہ اس نے اپنی بیڑوں کو نہیں روکا. فرام گیٹنگ آن دا روڈ. سڑک پر آنے سے. سو اس لیے. آئی وانٹ ہیم ٹو پے فار دا ڈیمیج ٹو مائی ٹریکٹر. میں چاہتا ہوں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ٹریکٹر کا نقصان ادا کریں. اچھا تو یہاں پہ وائل ریڈنگ کویسچن ہے. وائی ڈیڈ سلمان ڈرائیو دا ٹریکٹر ان دا فیلڈس. یعنی سلمان نے ٹریکٹر کھیت میں کیوں چلایا. تو اس کا آنسر ہوگا سلمان ڈرو دا ٹریکٹر. سلمان نے ٹرک چلایا ان دا فیلڈز کھیتوں میں. ٹو اوائڈ ہیٹنگ دا اینیملز. جانوروں کو مارنے سے بچانے کے لیے. پیراگراف نمبر 5. حاجی عثمان ٹوک سم ٹائم ٹو تھنک. حاجی عثمان کچھ دیر سوچنے لگا. ہی وانٹیڈ ٹو گیو سچ اے ڈیسیژن. وہ ایسا فیصلہ کرنا چاہتا تھا. ڈیسیژن فیصلہ. دیٹ وڈ ریکنسائل دی ریلیشنس آف دی ٹو. جس سے دونوں کے تعلقات بہتر ہو جائے. ریکنسائل بہتر ہونا. ریلیشنس تعلقات. فائنلی آخر کار. ہی اسٹوڈ اپ اینڈ سیڈ. وہ کھڑا ہوا اور کہا. آفٹر لسننگ ٹو یو ٹو. تم دونوں کی بات سننے کے بعد. آئی ہیو کم ٹو دا کنکلوژن. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. کنکلوژن نتیجہ. دیٹ بوتھ آف یو ڈیزرو سم ریٹرن. کہ تم دونوں کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے حقدار ہو. ڈیزرو حقدار ہونا.
فرام ایچ ادر ایک دوسرے سے. سین سلمان نیڈس ہیز ٹریکٹر ریپیئرڈ ارجنٹلی. چونکہ سلمان کو فوراً ٹریکٹر کی مرمت کرانی ہے. ریپیئر مرمت کرنا، ارجنٹلی فوراً. ہارون ول پرووائڈ منی فار ایٹ امیڈیٹلی. ہارون اس کے لیے فوراً پیسے مہیا کرے گا. بٹ نیکسٹ ایئر، لیکن اگلے سال، سلمان ول ہیلپ ہارون. سلمان ہارون کی مدد کرے گا. ٹو پلو ہیز فیلڈز، اپنے کھیتوں میں ہل چلانے میں. یعنی لیکن اگلے سال سلمان اپنے کھیتوں میں ہل چلانے میں مدد کرے گا. ان دیس وے، اس طرح، ہی ول میک اپ فار دی ڈیمیج، وہ اس نقصان کی تلافی کرے گا. میک اپ تلافی کرنا، ڈیمیج نقصان. ہی ڈیڈ ٹو ہیز فیلڈز، جو اس نے کھیتوں کو پہنچایا. ناؤ یو مسٹ اسٹاپ فائٹنگ، اب تم لڑائی بند کرو. اینڈ بی فرینڈس اگین، اور دوبارہ دوست بن جاؤ. دا ڈیسیژن پلیزڈ بوتھ ہارون اینڈ سلمان. اس فیصلے نے ہارون اور سلمان دونوں کو خوش کر دیا. پلیزڈ خوش کر دیا. دے شوک ہینڈس، انہوں نے ہاتھ ملایا، یعنی انہوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا. شوک ہاتھ ملایا. اینڈ اپالوجائزڈ ایچ ادر، اور ایک دوسرے سے معافی مانگی. اپالوجائز معافی مانگنا. اینڈ آلسو تھینکڈ حاجی عثمان، اور حاجی عثمان کا شکریہ بھی ادا کیا. فار ہیز وائس کونسل، اس کے دانشمندانہ مشورے کا. اور حاجی عثمان کے دانشمندانہ مشورے کا شکریہ بھی ادا کیا. کونسل کہتے ہیں مشورے کو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس یونٹ کا اختتام ہوتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں بھی کسی ورڈ فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آیا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.